السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ جناب نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات اور نبوت کے ملنے کے بعد اسلام کی تعلیمات اور اسلام کی اشاعت اور اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رکاوٹیں اور جو مسائل کا سامنا، وہ ساری چیزیں الحمدللہ ترتیب وار سامنے آ رہی ہیں۔ غزوہ احد کے بہت اہم واقعات الحمدللہ بیان ہو رہے تھے گزشتہ درس میں۔ غزوہ احد ہم نے شروع کر دیا تھا۔ غزوہ احد کے اسباب کیا تھے اور کن لوگوں کے کہنے پر یہ غزوہ احد کا سب پیش آیا۔ غزوہ بدر میں مکہ کے کفار اور مشرکین کو بہت بڑی ناکامی کا سامنا ہوا تھا۔ اس ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، اور مشورے کے بعد وہ جو ابو سفیان کا ایک لشکر تھا، ایک قافلہ جو وہ شام سے تجارت کر کے لے کر آ رہا تھا، اس قافلے سے جتنا پیسہ اور جتنا نفع ہونا تھا، وہ سارا قافلہ کا نفع اور اس تجارت سے حاصل ہونے والا سارے کا سارا نفع مکہ کے سارے لوگوں کو اس پر آمادہ کیا گیا کہ یہ سارے کے سارے نفع سے ہم مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑیں گے اور مسلمانوں کو سے بدلہ لیں گے۔ تو اس بدلے کو لینے کے لیے احد کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے میں جو ابتدائی واقعات تھے، مسلمانوں کی تیاریاں، مسلمانوں تک پہنچنے والی اطلاع، مکہ سے نکلنے والے لشکر کی وضاحت، مکہ سے نکلتا ہے کفار کا لشکر اور راستے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی قبر تک پہنچتے ہیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد قبر کی بے حرمتی جو کہ ایک بہت ہی زیادہ نیچلی حرکت ہے، وہ بھی ان سے پیش کرتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملتی ہے ان کے آنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے ہیں، حکمت عملی طے کرتے ہیں کہ کس طرح ان سے مقابلہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ کیا تو صحابہ میں دو جماعتیں تھیں۔ صحابہ کی ایک جماعت کی رائے یہ تھی کہ مکہ میں مدینہ میں رہتے ہوئے ان سے مقابلہ کیا جائے، اور ایک جماعت کی رائے یہ تھی جو کہ اکثریت تھی کہ باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے۔ بہرحال جب یہ لشکر تیار ہو گیا باہر نکلنے پر جانے کے لیے، مقابلہ باہر مدینہ میں رہ کر نہیں، مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کرنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکروں کی ترتیب دی، لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ اس کے بعد یہ لشکر جاتے ہیں، یہاں سے روانہ ہوتا ہے۔ روانہ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ لشکر کو روانہ کرتے تھے اور لشکر میں جتنے لوگ شامل ہو جاتے تھے، آپ سب کو لے کر مدینہ سے روانہ ہو جاتے تھے، اور کچھ فاصلے پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ ٹھہرتے اور وہاں لشکر کو ترتیب دیتے۔ جو کم عمر کے لوگ ہوتے، جو بہت ہی زیادہ بیمار اور معذور ہوتے، آپ ان کو واپس کر دیا کرتے تھے۔ تو آپ نے جب مدینہ سے روانہ ہوئے ہیں غزوہ احد کے لیے، تو مسجد شیخین جو کہ مدینہ کے اطراف میں ہی بہت قریب یہ مسجد اب ہے، اب بھی موجود ہے، اس مسجد میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرتے ہیں، اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو ترتیب دیا، یعنی لشکر کو دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر اس غزوہ احد میں جانے والے صحابہ تھے، ان میں کچھ کم عمر صحابی بھی تھے، آپ نے ان کو واپس کرنا چاہا۔ اس کے جو واقعات تھے وہ میں نے گزشتہ درس میں بیان کیے ہیں۔ یہ مسجد شیخین کی تصویریں بھی ہیں، یہ وہ مسجد شیخین ہے جو آج بھی الحمدللہ موجود ہے۔ اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے جب غزوہ احد کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو یہاں آ کر آپ ٹھہرے ہیں، اور یہاں پر آپ لشکر کو ترتیب دے رہے ہیں۔ اسلامی لشکر کی پہرہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر، میں نے جیسے کہ گزشتہ دروس میں بھی یہ بات عرض کی کہ آپ جب میدان جہاد میں اترتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ سے زیادہ اور آپ سے زیادہ سمجھ اور فہم رکھنے والا قائد اور قیادت کرنے والا جرنیل آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے برابر آپ پوری تیاریاں کیا کرتے تھے، اور آپ نے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے پہرے کی ایک جماعت بنائی تھی۔ اس جماعت کے امیر محمد بن مسلمہ تھے، جو مسلمانوں کو یعنی پہرا دے رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منصوبہ بندی، روانگی کے لیے وقت کا انتخاب، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آگے کی کلاس سلائڈوں میں آتی رہیں گی۔
میدان میں جگہ کا انتخاب، یہ موضوعات ہیں۔ ایک تو یہ کہ روانگی کے لیے کون سا وقت کا انتخاب ہوا، راستے کا انتخاب، میدان میں جگہ کا انتخاب کہ ہم غزوہ احد میں کہاں جا کر پڑاؤ ڈالیں گے۔ تو روانگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ اختیار فرمایا، اس راستے کو اس نقشے کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جبل احد تک پہنچتے ہیں، اور اسلامی فوج اور اسلامی لشکر کہاں ٹھہرتا ہے، تو یہ اس نقشے میں واضح ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کی فوجیں کہاں جا کے ٹھہری ہیں۔ یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا لشکر پہنچنے سے پہلے مشرکین مکہ سے غزوہ احد پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ انہوں نے جو بھی تیاری کری اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو اطلاع نہیں دی تھی، اچانک سے تیاری کر کے لڑنے کے لیے آپ پہنچے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر سے اطلاع ملی ان کی روانگی کی اور ان کے آنے کی۔ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ فوراً مسلمانوں کے ساتھ تیاری کر کے غزوہ احد کی جانب روانہ ہو گئے۔ لیکن آپ کو پھر بھی تیاری میں کچھ وقت لگا، تو مشرکین مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی مدینہ پہنچ چکے تھے۔ اب یہ غزوہ احد 6 شوال کو پیش آیا، اس کا یہ میدان احد، غزوہ احد اور احد پہاڑ، اس کی تصویر ہے۔ یہ بڑا عجیب پہاڑ ہے، دیکھنے میں اس پہاڑ پر ایک درخت بھی نہیں ہے، نہ ہی کوئی سبزہ ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ اللہ تعالی نے کشش اور نورانیت رکھی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات میں مسجد نبوی سے اس پہاڑ کو دیکھا کرتے تھے، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ جبل احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آپ نے فرمایا کہ جبل احد پورا کا پورا جنت میں ہوگا، تو اس سے معلوم چلتا ہے یہ جنت کا پہاڑ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا پہاڑ ہے، مسلمانوں سے محبت کرنے والا پہاڑ ہے۔ کئی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کو سمجھانے کے لیے احد پہاڑ کی مثالیں دی ہیں کہ یہ کام کرو گے تو احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس پہاڑ سے ایک خصوصی محبت تھی اور ایک مناسبت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی احادیث میں اس کی مثالیں دیا کرتے تھے اور اس کی محبت کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے، اور یہ بھی کتنی عجیب بات ہے کہ جنت میں یہ پورا پہاڑ جائے گا۔ تو اس پہاڑ کے دامن میں یہ غزوہ احد پیش آیا ہے۔ اس پہاڑ پہ کی یہ قریب سے تصویریں ہیں غزوہ احد پہاڑ کی۔ جب بھی کوئی عمرہ یا حج پہ جاتا ہے تو یقینی بات ہے اس کی زیارت ضرور کرتے ہیں، تمام مسلمان اس کی زیارت کو کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اس کو دیکھنے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ اس پہاڑ پر یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک تو پڑی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک بھی پڑے ہیں۔ تو یہ وہ جگہیں ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک بھی پڑی ہیں، اور یہ وہ جگہیں ہیں جہاں آپ کے اقدام یعنی آپ کے قدم مبارک بھی رکھے گئے ہیں۔ تو اس لیے مسلمان جب جاتے ہیں عمرہ یا حج پر تو ان جگہوں کی زیارت اور ان جگہوں پر جانے کو اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا ایک ہمیشہ جب عمرے اور حج کا سلسلہ ہوتا ہے تو یہاں پہ مسلسل ایک رش لگا ہوا ہوتا ہے کہ تمام عاشقان رسول محبت بھری نگاہوں سے اس پہاڑ کی زیارت کر کے اپنے دل کو ٹھنڈا کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہی پہاڑ ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑی ہیں۔ اب جنگ کے حالات، جنگ غزوہ احد میں 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک جنگ کا پہلا دور ہے اور ایک جنگ کا دوسرا دور ہے۔ پہلا دور جو تھا جنگ کا، اس میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو ابتدا میں یعنی شروع میں ہی، جنگ شروع ہوتے ہی یکے بعد دیگرے 22 کافر مارے گئے، جس سے کافروں کے حوصلے پست ہو گئے، ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ تو اس طرح غزوہ احد کے شروع میں ہی مسلمانوں کو کامیابی اور فتح مل گئی تھی، لیکن حضرت خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے،
سارے کافر میدان چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور مسلمان بھی یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اب میدان تو خالی ہو گیا، اب جنگ ختم ہو گئی ہے۔ لیکن خالد بن ولید نے چند کافروں کے ساتھ مل کر ایک مخصوص جگہ سے مسلمانوں پر حملہ کرا، جس سے جنگ کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا۔ تو جنگ کا جو پہلا دور تھا، اس دور میں تو مسلمانوں کو بڑی اعلیٰ درجے کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ جنگ کا دوسرا دور جو تھا، جو کہ ایک بزدلی کی علامت تھی کہ چھپ کر پیچھے سے آ کر حملہ کیا، اس جنگ کے دوسرے دور میں یعنی دوسرے مرحلے میں مسلمانوں کو وقتی طور پر تھوڑی سی تکالیف اور نقصان کا سامنا ہوا۔ تو یہ دونوں دور جنگ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ اب اس میں دیکھ سکتے ہیں اسلامی لشکر کی تنظیم۔ مسلمانوں کو جو لشکر تھا صحیح معنوں میں جو مدینہ سے روانہ ہوا تھا، وہ 100,000 افراد پر یعنی 1,000 افراد صحابہ کی جماعت پر مشتمل تھا۔ مسلمانوں کے درمیان شروع اسلام سے لے کر آج تک کچھ لوگ ایسے رہے ہیں جو ظاہری طور پر اسلام کا اور مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا دعویٰ کرتے آئے ہیں، لیکن دلی طور پر ان کے دل میں مسلمانوں کے لیے بغض و عناد اور نفرت اور کفر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں ایک شخص رہا کرتا تھا، عبداللہ بن ابی منافق۔ یہ مدینہ کا رہنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینہ ہجرت کر کے نہیں گئے تھے اور مدینہ میں اسلام نہیں پہنچا تھا، اس وقت تک یہ مدینہ کا سردار مانا جاتا تھا، اور اس کے حکم سے فیصلے طے ہوا کرتے تھے، اس کے فیصلے چلا کرتے تھے۔ لیکن جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے، مدینہ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی روشنی اور اسلام کا نور عطا کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، تو پھر اس کی جو سرداری تھی وہ ختم ہو گئی، اسلام میں داخل۔ تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی، تو اس نے اپنی تکلیف اور اپنے غصے کا نکالنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس نے مسلمانوں کے لیے ایک ایسی جماعت تیار کری جو جماعت ظاہراً مسلمانوں جیسا حلیہ اور مسلمانوں جیسی باتیں اور مسلمانوں کی ہمدردی کا اظہار کرتی تھی، لیکن اندر سے وہ کفر، نفرت اور بغض رکھا کرتے تھے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ منافقین کا بڑی وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے کہ کافروں کے ساتھ بیٹھتے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے انجام کو بھی ذکر فرمایا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے جہنم کے نچلے حصے میں، سب سے نچلے حصے میں جو قوم ہوگی وہ منافقین کی قوم ہوگی۔ منافقین لوگ جہنم میں سب سے نیچے والے طبقے میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ جرم ان کا کیا ہے کہ ظاہری طور پر تو اسلام سے بڑی ہمدردی اور خیرخواہی اور دل اور عمل اور کردار، وہ سب کا سب اسلام کے خلاف، اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے، اسلام کے خلاف سازشوں کی باتیں۔ اسلام کی تعلیم جن جگہوں سے چلا کرتی ہے ان جگہوں کی مخالفت، اسلام کی تعلیم کو پھیلانے والے، اسلام کی اشاعت کے لیے محنت کرنے والوں کی مخالفت۔ تو اس طرح کے لوگ ہر دور میں ہمیشہ رہے ہیں اور ان سے اسلام کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ تو یہ منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، یہ بھی غزوہ احد میں مسلمانوں کے ساتھ لڑنے آیا۔ اب تک مسلمان اس کو مسلمان سمجھا کرتے تھے، اور اس کی جماعت کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے آپ کو اتنا چھپایا ہوا تھا کہ اب تک ان کی منافقت ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ تو اس نے راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو دھوکہ دیا، اور یہ کہہ کر دھوکہ دیا کہ میری رائے تو یہ تھی کہ مدینہ میں رہتے ہوئے کافروں سے مقابلہ کیا جائے، اور جب میری رائے پر عمل نہیں کیا گیا تو میں تو نہیں جاؤں گا لڑنے کے لیے۔ اور اس نے لشکر میں ایک آواز لگائی کہ جو میرے ماننے والے ہیں وہ واپس آ جائیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں وہ ان کے ساتھ چلے جائیں۔ چنانچہ 300 افراد کی ایک جماعت، جو سب کے سب منافق تھے اور عبداللہ بن ابی منافق کو ماننے والے تھے، اس کے کہنے پر وہ اس کے ساتھ ہو لیے اور آدھے راستے سے واپس چلے گئے۔ یہ وہ موقع تھا جو اسلام یعنی جو مسلمانوں کو بیچ میدان میں، جس کو کہنا چاہیے یعنی بیچ میدان میں دھوکہ دینا، یعنی اس وقت مسلمانوں پر پہلے ہی مشکل وقت آیا ہوا ہے کہ اچانک سے کافروں کا ایک بڑا لشکر
کافروں کا ایک بڑا لشکر اچانک سے پہنچ گیا اور مسلمانوں کو تیاری کرنے کا موقع بھی نہیں ملا. اس موقع پر دھوکہ دینا یہ کتنی خطرناک قسم کی حرکت ہے. تو اب جب اس نے 300 لوگوں کو لے کر مدینہ کی جانب چلا گیا تو مسلمانوں اب صحابہ کی تعداد 700 رہ گئی. اس واقعے کے بعد اس کا کفر، اس کا نفاق اور اس کے ماننے والوں کی منافقت کھل کر آ گئی مسلمانوں کے سامنے، صحابہ کے سامنے. اس سے پہلے صحابہ ان لوگوں کو اپنا خیر خواہ سمجھتے تھے، کہتے تھے جیسے ہم مسلمان ہیں یہ بھی مسلمان ہیں، جیسے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں یہ بھی ماننے والے ہیں. لیکن یہ موقع ایسا خطرناک تھا کہ جب اس نے اپنی منافقت کھل کر دکھائی تو اب صحابہ سمجھ گئے کہ یہ ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے والے ہیں. تو یہاں پہ جو 700 لکھا ہوا ہے اور 300 کو مائنس کیا ہوا ہے، میں نے اس کی وضاحت کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے لشکر کو کی کمانڈ کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیر اندازوں کی کمانڈ کرنے والے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت تیر اندازوں کی پہاڑ کی ایک چوٹی پر بٹھائی تھی اور کہا تھا کہ اس جگہ کو نہ چھوڑنا. اس جماعت کے جو امیر تھے وہ عبداللہ بن جبیر تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت دائیں طرف مقرر کی تھی، ایک بائیں طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی تھی کہ آپ اپنے صحابہ کو مختلف جماعتوں میں تقسیم کر کے مختلف جگہوں پر ان کو بٹھایا کرتے تھے. یہ میں گزشتہ کلاس میں بھی بات کہہ چکا ہوں. دیکھیں ذرا، کفار کی تعداد 3000 ہے. اب 3000 کا مقابلہ ہو رہا ہے 700 سے. لیکن میں نے اسے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہ تعداد پر آتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ تعداد کو دیکھتے ہیں، نہ اسلحے کو دیکھتے ہیں، نہ ظاہری شان و شوکت کو دیکھتے ہیں، نہ ظاہری واہ واہ کو دیکھتے ہیں. اللہ اخلاص کو دیکھتے ہیں، ایمان کو دیکھتے ہیں اور تقوی کو دیکھتے ہیں. اسی پر اللہ کے فیصلے ہوا کرتے ہیں. چنانچہ صحابہ کی تعداد دیکھیں، بدر میں 313 تھے اور کافر کتنے تھے بدر میں؟ 1000 تھے. اور مسلمانوں میں صحابہ میں ہتھیار اور اسلحہ کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہونے کے برابر تھا. اور کافر اسلحے سے، گھوڑوں سے، اونٹوں سے اور تمام تر ہتھیار سے تیار مسلح ہو کر آئے تھے. تو 313 کو اللہ تعالیٰ نے زبردست قسم کی کامیابی عطا فرمائی 1000 پر، اور وہ 1000 جو ہر لحاظ سے بلند تھے، طاقت کے لحاظ سے، اسلحے کے لحاظ سے، تیاری کے لحاظ سے. اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر ایک بات سمجھائی ہے کہ بھائی کامیابی اللہ تعالیٰ کن کو دیتے ہیں؟ جو اللہ کو ماننے والے ہوں، اخلاص والے ہوں. تو کافروں کی مرکزی کمانڈ وہ ابو سفیان کے پاس تھی. عبداللہ بن ربیعہ یہ تیر اندازوں کی قیادت کر رہا تھا، تیر چلانے والے لوگوں کی قیادت اس کے پاس تھی. خالد بن ولید ایک جماعت پر، اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹا ہے، یہ بھی ایک جماعت پر. پیدل فوج کا امیر صفوان بن امیہ. تو اس طرح کافروں کی 3000 کی جماعت تشکیل تھی. اب آپ موازنہ کیجئے اسلامی لشکر اور کفریہ لشکر کہ کوئی تناسب نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان بغیر کسی ڈر اور خوف کے میدان جہاد میں اترتے ہیں، اور اترنے کے بعد مقابلے سے ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں کہ اب ہم تو ہاریں گے، ہماری جو تعداد بہت کم ہے، ہم تو نہیں مقابلہ کر سکتے. مسلمان کبھی ظاہری تعداد، صحابہ کبھی بھی ظاہری تعداد اور ظاہری اسلحے اور سامان و سامان کو دیکھ کر نہیں لڑا کرتے تھے، بلکہ ہر موقع پر صحابہ نے اللہ تعالیٰ پر نظر رکھی. چنانچہ یہ موازنہ ہے. یہ غزوہ احد کی پھر تصویریں ہیں. جنگ کا پہلا دور شروع ہو رہا ہے، جنگ کا پہلا دور شروع ہو رہا ہے. پہلے دور شروع ہونے سے پہلے کچھ سازشیں ہوئی ہیں. آغاز معرکہ، سازشیں دیکھیں کیا ہوئی ہیں. 2 سازش ہوئی ہیں مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش. ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، مسلمان احد میدان میں پہنچ چکے ہیں. پہنچنے کے بعد دونوں طرف آمنے سامنے فوجیں ہیں. بس ایک ابھی مقابلہ شروع ہونے کو ہے اور دونوں طرف سے کچھ لوگ اتریں گے میدان میں اور مقابلے کا آغاز کریں گے. مقابلہ شروع ہونے کو قریب تھا کہ ابو سفیان نے روک دیا حملہ کرنے سے اپنے کافروں کو. رک جاؤ، میں ابھی مسلمانوں میں پھوٹ ڈالتا ہوں اور ہم بغیر لڑے کامیاب ہوئیں گے. تو سارے کافر بڑے خوش ہو گئے، مشرکین بڑے خوش ہو گئے کہ واہ، یہ تو بڑا اچھی ترتیب ابو سفیان تم بتا رہے ہو کہ تم ایسا کوئی کام کرو گے کہ بغیر لڑے ہم کامیاب ہو جائیں گے، جلدی کرو. ابو سفیان مسلمانوں کے لشکر کی طرف آگے بڑھا، صحابہ کی طرف، اور زور سے آواز لگائی
زور سے آواز لگائی. آواز کیا لگائی؟ اے انصار، اے مدینہ کے رہنے والوں، تمہارا ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. تمہارا ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہمارا جھگڑا تو ان لوگوں سے ہے جو مکہ سے بھاگ کر مدینہ آئے، یعنی وہ صحابہ کی جماعت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کر مدینہ آئی ہے. ہم ان سے ہمارا جھگڑا ہے، ان سے ہم لڑیں گے. تو ہم تم سے کہتے ہیں کہ تم ہم سے خواہ کیوں لڑ رہے ہو، دشمنی مول لے رہے ہو، تم ہٹ جاؤ، تم ان کا ساتھ چھوڑ دو. یعنی ابو سفیان مسلمانوں میں پھوٹ کس طرح ڈال رہا ہے کہ انصار مدینہ کے رہنے والے صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ہم سے کوئی لڑائی نہیں، تم کیوں لڑ رہے ہو ہم سے، تم کیوں ہمارے مقابلے پر آ گئے، تم ہم سے کیوں دشمنی مول لے رہے ہو. ہماری لڑائی تو مکہ سے آئے ہوئے مہاجرین صحابہ سے، ان سے ہمیں لڑنے دو. چنانچہ یہ اس کی ایک بہت بڑی کوشش تھی، مدینہ انصار صحابہ کو ورغلانے اور ان میں پھوٹ ڈالنے کی. لیکن صحابہ صحابہ تھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ایمان، اللہ کی محبت ایسی اتر چکی تھی کہ وہ اپنی جان سے زیادہ، اپنے جسم سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ مکہ سے آئے ہوئے مہاجرین صحابہ سے محبت کیا کرتے تھے. انہیں اپنی ہر چیز سے بڑھ کر مکہ سے آئے ہوئے مہاجرین صحابہ محبوب تھے. وہ اپنی ہر چیز مہاجرین پر لٹانے کو تیار تھے اور لٹائیں. وہ کیسے اس طرح کی پھوٹ اور اس طرح کی سازش کا شکار ہو سکتے تھے. چنانچہ مدینہ کے صحابہ نے، یعنی انصار صحابہ نے ابو سفیان کی اس پھوٹ کا جواب کن الفاظ سے دیا؟ یہ الفاظ جو جواب دیا وہ یہ کہ ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں. جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو مدینہ کا رہنے والا ہو یا حبشہ کا رہنے والا ہو یا روم کا رہنے والا ہو، ہم سب ایک ہیں اور ہم سب مل کر تم سے لڑیں گے. تم یہ مت سمجھو کہ تمہاری لڑائی اگر مکہ کے لوگوں سے ہے تو ہم ہٹ جائیں گے. نہیں، ہمارے درمیان حبشہ کا رہنے والا بلال بھی ہے، ہمارے درمیان روم کا رہنے والا صہیب رومی بھی ہے، ہمارے درمیان فارس کا رہنے والا سلمان فارسی بھی ہے. ہم سب ایک ہیں. جب کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، اب چاہے کوئی کہیں کا رہنے والا ہو، کالا گورا، کوئی بھی زبان بولنے والا مسلمان ہے تو وہ ہمارا ہے. اے ابو سفیان، تو ہمارے درمیان جو سازش اور پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، ہم تیری سازش کا ہرگز شکار نہیں ہو سکتے. ابو سفیان اپنا چھوٹا سا منہ لے کر واپس اپنے لشکر میں چلا گیا، اور جو ایک بہت بڑی بات کر رہا تھا کہ لڑے بغیر ہم کامیاب ہو جائیں گے، ناکام ہوا اور لوٹا. دوسری سازش تھی ابو عامر. ابو عامر کون تھا؟ سیرت کی کتابوں میں اس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ ابو عامر یہ مدینہ کا رہنے والا تھا، اور مدینہ میں اسلام کی کرن اور روشنی اور اسلام کی تعلیم پہنچنے سے پہلے یہ مدینہ کا بہت بڑا راہب اور مدینہ کا بہت بڑا پادری اور بہت بڑا عبادت گزار تھا. اور مدینہ کے لوگ اسلام قبول کرنے سے پہلے، اسلام کے پہنچنے سے پہلے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے اس کو بہت بڑا اپنا، یعنی راہب اور بہت بڑا اپنا وہ سمجھا کرتے تھے کہ جس سے دعائیں کرائی جائیں اور جس کی بات کو اپنے لیے پتھر پر لکیر سمجھا جائے کہ یہ ہمارا بہت بڑا پوپ کہہ لیں یا جو بھی ہو، کہ جس سے ہم اپنی مرادوں رکھتے ہیں تو جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو اس طرح مدینہ کے لوگوں میں اسلام کے پہنچنے سے پہلے ابو عامر کی بڑی عزت تھی، بڑا مقام تھا، اور ابو عامر کی لوگ بڑی عزت کیا کرتے تھے، اور یہ جس کے لیے دعا کرتا اور یہ جس کے بارے میں جو کہہ دیتا بس اس کو پورا ہو جاتا. تو اس طرح اس کا بڑا مقام تھا کہ ہمارا بڑا عبادت گزار ہے. چنانچہ ابو عامر نے ابو سفیان کو کہا کہ یار تم تو ناکام ہوئے، ابھی جنگ شروع نہیں ہونے دینا، ابھی میں پھوٹ ڈالتا ہوں، میں ایک کام کرتا ہوں. اور یہ ابو عامر میدان احد میں اترا اور اس نے بھی مدینہ کے لوگوں کو پکارا. یعنی پوری کوشش یہ ہو رہی کہ کسی طرح مدینہ کے لوگوں کو مسلمانوں میں پھوٹ ڈال کر مدینہ کے لوگوں کو مکہ کے صحابہ سے الگ کر دیا جائے، اور مکہ کے صحابہ اکیلے تنے تنا رہ جائیں گے، ان کو آرام سے ختم کر دیں گے. لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ صحابہ کی جماعت یہ کوئی معمولی جماعت تھوڑی ہے، یہ وہ جماعت ہے جس کی تعریف اللہ نے آسمانوں سے کی ہے، اور اس جماعت پر اللہ نے آسمانوں سے فرشتوں کے ذریعے مدد کی ہے. یہ کوئی معمولی جماعت نہیں ہے صحابہ کی جماعت. کیسے ہی صحابی
ہر صحابی اللہ کا محبوب، اللہ کے نبی کا محبوب، اللہ کے نبی پر جان لٹانے والا، مسلمانوں پر اپنی جان لٹانے والا تھا۔ تو پھر ابو عامر آگے بڑھا اور اس نے بھی ایک آواز لگائی، اے مدینہ کے رہنے والوں، تم مجھے جانتے ہو؟ تو مدینہ کے صحابہ نے جواب دیا کہ ہاں ہم تجھے جانتے ہیں، تو ابو عامر ہے۔ تو اس نے کہا کہ اب تو مجھے پہچان لیا، تمہیں پتہ ہے کہ میں کون تھا جب میں مدینہ میں رہا کرتا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو یہ مدینہ سے مکہ بھاگ گیا تھا، کیونکہ اب اس کو پتا تھا میری یہاں گاڑی چلے گی نہیں، میری دکان یہاں پہ چلے گی نہیں، اب مجھے تھوڑی کوئی مانے گا، اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، اسلام کی روشنی یہاں پہنچ گئی ہے، اب تو کوئی دھوکہ اور دکانداری نہیں چلے گی، اب تو صحیح اور حق چلے گا۔ چنانچہ مکہ بھاگ گیا تھا، اور اس دفعہ یہ غزوہ احد میں لڑنے کے لیے آیا تھا۔ تو اس نے مدینہ کے لوگوں کو اپنا تعارف کرانا چاہا۔ مدینہ کے لوگوں نے کہا ہاں بھائی ہم تمہیں پہچان گئے ہیں۔ کہا میرا مقام پتہ کیا تھا؟ مدینہ کے لوگوں نے کہا ہاں تیرا مقام بھی ہمیں پتہ ہے کیا تھا، کہ اسلام سے قبل جب کہ ہم ہدایت سے محروم تھے، اور ہم بھی تیری طرح گمراہ تھے، اور ہم تیری بڑی عزت اور تیرا بڑا اکرام کیا کرتے تھے۔ ابو عامر نے کہا ہاں تم میرا بڑا اکرام کرتے تھے، اور میری بات سنا کرتے تھے، اور جو میں کہا کرتا تھا وہ پورا کیا کرتے تھے۔ یہ لوگوں، یہ مدینہ کے لوگوں، آج میں تمہیں اپنی بزرگی کی واسطے سے یہ بات کہتا ہوں کہ تم لوگ مکہ سے آئے ہوئے مہاجرین صحابہ کا ساتھ چھوڑ دو اور مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ تو مدینہ کے لوگوں نے پھر بڑھ کر جواب دیا کہ اے ابو عامر، تو جو بھی تھا، ہم اسلام کی روشنی سے پہلے تیری بڑی عزت کیا کرتے تھے، تجھے بڑا نیک سمجھا کرتے تھے، لیکن اب تو ابو عامر راہب نیک آدمی نہیں ہے، بلکہ تو ابو عامر فاسق اور فاجر اور کافر اور کفر میں چلنے والا جہنمی ہے۔ ہم تیری ایک بات ماننے کو تیار نہیں۔ تیرا مقام تھا کب؟ جب ہم اسلام کی روشنی سے محروم تھے، آج اللہ نے ہمیں اسلام کی روشنی سے نواز دیا ہے، اب ہم تیری بات ماننے والے نہیں ہیں، تو فاسق و فاجر ہے۔ ابو عامر نے جب یہ سنا، وہ بھی اپنا چھوٹا سا منہ لے کر واپس کفار کے لشکر میں چلا گیا۔ اور یہ ایک بہت بڑی سازش تھی ابو سفیان اور ابو عامر کی، اور اس سازش کا مقصد کیا تھا کہ لڑے بغیر ہم کامیاب ہو جائیں گے، مدینہ کے لوگوں کو مکہ سے آئے ہوئے مہاجرین صحابہ کے خلاف بھڑکائیں گے، اور مدینہ کے لوگ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ ان کو کیا پتا تھا کہ جب کسی کے دل میں اسلام اترتا ہے اور جب کوئی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو پھر وہ صرف اپنی خیر خواہی نہیں، بلکہ وہ سارے کلمہ پڑھنے والوں کی خیر خواہی اس کے سامنے ہوتی ہے۔ وہ کبھی بھی کسی مسلمان کا ساتھ کسی موقع پر نہیں چھوڑا کرتا۔ اب لشکر معرکہ شروع ہوتا ہے، اور یہ کہنا چاہیے مسلمان معرکے میں طلحہ بن ابی طلحہ اور زبیر، یہ طلحہ اور زبیر یعنی ایک طرف سے مسلمانوں کی تعداد ہے اور ایک طرف سے کافروں کا وہ ہے۔ یہ مسافہ، یہ یہاں سے عاصم بن ثابت، یہاں سے صحابہ کی جماعت آ رہی ہے اور ادھر سے کافر مقابلے کے لیے آ رہے ہیں، اور صحابی اترتے ہیں، کلاب بن طلحہ کافر آیا، ادھر سے زبیر بن عوام آئے اور انہوں نے اس کو حملہ کر کے قتل کر دیا، اور اسی طرح جلاس بن طلحہ آیا اور ادھر سے طلحہ بن عبید اللہ آئے اور انہوں نے اس پر حملہ کیا، تلوار چلائی، اور اس طرح یہ بھی قتل ہوا۔ اس طرح کئی کافر، یعنی 22 کفار، جنگ جیسے شروع ہوئی، جنگ شروع ہونے کے بعد 22 کافر، 22 کفار پے در پہ مسلمانوں کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ تو جب اس طرح مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے آغاز میں اتنی بڑی کامیابی عطا فرمائی، تو اس کامیابی کے بعد کیا ہوا کہ مشرکین کے پاؤں اکھڑنے لگے، اور وہ اپنی ناکامی دیکھنے لگے کہ ایک دم سے پیدر پہ ہمارے کئی لوگ مارے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اب جنگ شروع ہو گئی ہے، پہلے تو ایک ایک کر کے میدان میں اترے اور اب انسان کی جنگ شروع ہو گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار اٹھائی، اور تلوار اٹھا کر آپ نے اعلان کیا کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا، اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور کہا کہ اللہ کے رسول، اس تلوار کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس تلوار کا یہ حق ہے کہ یہ کسی مسلمان پر نہ چلے،
کسی کمزور پر نہ چلے، کسی عورت پر نہ چلے۔ تو ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر یہ کافروں پر چلے جو مسلمانوں کے مقابلے کے لیے میدان میں اترے ہیں۔ ابو دجانہ نے تلوار لی اور تلوار لے کر میدان میں تلوار کو لے کر چلے اور اکڑ کر چلے جیسے ایک بہادر آدمی چلا کرتا ہے۔ تو آپ سے نے جب ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کی چال دیکھی، چلنے کا انداز دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ جس چال سے یہ چل رہے ہیں تکبرانہ چال، اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن میدان جہاد میں یہ چال اللہ کو پسند ہے۔ جیسے عام حالت میں غصہ کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن میدان جہاد میں غصہ کرنا کافروں پر اللہ کو پسند ہے۔ کوئی میدان جہاد میں کافر کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہے میں عاجز و فقیر ہوں، حقیر ہوں، اس کی بخشش نہیں ہوگی، بچے گا نہیں ہے، مارا جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ میدان جہاد میں تو اللہ کی طرف سے حکم ہے طاقت کا مظاہرہ کرو، طاقت دکھاؤ کافروں کو۔ تو ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اپنی تلوار لے کر اکڑ کر چلے اور یوں چلے، جو کافر سامنے آیا اس کو اس تلوار سے اڑاتے چلے گئے، اور یوں کہتے کہ اللہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے امانت دی گئی ہے، میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ چنانچہ اس تلوار سے انہوں نے کئی لوگوں کو، کئی کافروں کو مارا۔ اس کے بعد امیر حمزہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے، انشاءاللہ وہ اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حالات کے ذریعے آپ کی محبت اور آپ کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔